لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، محترم سامعین کرام، اللہ پاک کا بے انتہا احسان، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو صحت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحت کے دور میں ہم تمام کو شب برات کی مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے بندوں کی معافی کے لیے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس بندے کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ جو ہے صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ صمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے تو کوئی اللہ سے پوچھے کہ آپ نے اس بندے کو کیوں معاف فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ایسے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے کہ انسان اس کو اگر سوچ لے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ اس نے یہ گناہ کیا تو خود پہ جو ہے گھن محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے معافی کے لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے تیار ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، اس کا گناہ مت لکھو، شاید کہ میرا بندہ اس گناہ سے توبہ کرے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اور جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتے ہیں، لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ نہیں لکھتے کہ میرا بندہ گناہ سے معافی مانگے گا اور پھر جو ہے یہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب گناہ کر لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ اسے جو ہے میرا خوف ستائے اور جو ہے میرا ڈر محسوس ہو، اور پھر جو ہے وہ توبہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے کہ ابھی رک جاؤ، اس کا گناہ مت لکھو، اور نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں اس حال میں عطا فرمائی ہے کہ ہمیں صحت ہے، اور ہم جو ہے ہمارے اندر طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور کچھ کرنے کی جو ہے اپنے اندر استطاعت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس رات میں روئے اور گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے گزشتہ شب برات میں جن کو صحت تھی، تندرستی تھی، لیکن آج وہ گھروں میں بستر پر پڑے ہیں، آرام سے جو ہے اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، وہ چاہ کر بھی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، بندگی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ انہیں صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے۔ ان کی بہت زیادہ خواہشیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، لیکن نہیں لگا سکتے، اس لیے نہیں لگا سکتے کہ صحتیں نہیں ہے اور ان کے اندر کھڑے رہنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ رکوع میں نہیں جاتے، وہ سجدے میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کمر میں تکلیف ہے اور جو ہے رکوع میں جا نہیں سکتے، گھٹنوں کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ صحت دی ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اور دوسرا زاویہ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ شب برات میں
وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے بازو میں بیٹھا تھا، کوئی کسی صف میں تھا، کوئی جو ہے ہمیں دعوت دے رہا تھا کہ چلیے آج شب برات ہے، ہم جائیں گے، عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں گے، آج وہ لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے اور جو ہے اس دنیا سے جو ہے دار فانی کی طرف منتقل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے، اس لیے بزرگوں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اور اس صحت کے زمانے میں ہم اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو آپ بتائیے کب قدر کی جائے گی، اور جو ہے کب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے گی۔ ایسے مواقع اللہ تعالیٰ بندوں کو اس لیے فراہم کرتے ہیں کہ بندوں کو احساس ہو جائے اور بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کی رحمت جیسے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ایسے بندوں کو بھی اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ جو ہے 7ویں آسمان سے آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں، اللہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ مغفرت کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں، جس کی بخشش کی جائے، اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ جو رزق کا طلبگار ہو اور اسے رزق دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے یہ ندا لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بندہ اگر کوئی گناہ کرے دیگر دنوں میں اسے مسجد میں جا کر گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ ہے اور جو روتا ہے گڑ گڑاتا ہے، پھر امید میں ہے کہ اللہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گے، اور اس لیے کہ کوئی جو ہے معافی کے آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن آج کی رات دیکھ لیجیے کہ اللہ خود ندا لگا رہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار جسے معاف کر دیا جائے۔ دوستو یہ رات بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ رات سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی، مہینوں میں، ہفتوں میں یہ رات گردش نہیں کرتی ہے، بلکہ سال بھر میں اس ایک مرتبہ آتی ہے۔ اسی سے آپ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیے کہ یہ رات کتنی زیادہ قیمتی ہے اور کتنی برکتوں والی ہے۔ اگر اس عظیم رات میں، اس عظیم برکتوں والی رات میں بھی اگر ہمارے اندر یہی غفلت رہی اور ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے، ویسے ہی سوتے رہے جیسے دیگر راتوں میں سو رہے تھے، ویسے آرام کرتے رہے جس طریقے سے دیگر راتوں میں آرام کر رہے تھے، تو بزرگوں ہم سے بڑا ناکارہ اور جو ہے نااہل کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع عطا فرمایا اور ہم اس کی قدر نہ کریں۔ یہ شب برات ہے، یعنی برات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جود و سکا کے دروازے آج کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عطا و کرم اور بخشش کو عام کر دیتے ہیں کہ آئے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اللہ انہیں بخش دے، بندے مانگے اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے۔ ویسے تو اللہ ہمیشہ اللہ کی جود و سکا کے دروازے عام ہوتے ہیں، لیکن آج کی رات میں خاص طور سے بندوں کے لیے عام کر دیے جاتے ہیں کہ بندے آئے اور اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کریں گے، اللہ سے رزق وسیع مانگے، اللہ انہیں وسیع رزق دیں گے، اللہ سے صحت مانگے، اللہ صحت دیں گے۔ یعنی آج کے راتوں میں بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آج کی رات میں جو ہے کائنات کے بام و در سجائے جاتے ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف آج خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی عنایات، اللہ کے لطائف ہر مخلوق پہ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، لیکن خصوصاً یہ اشرف المخلوقات جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے انتہا محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں شب برات اور شب قدر ہمیں عطا فرمائی۔ یہ بہت زیادہ قیمتی رات ہے، یہ رات فرشتوں کی عید کی رات ہوتی ہے، فرشتوں کی عید دو راتوں میں ہوتی ہے، ایک شب برات اور دوسرے جو ہے رمضان کے آخر عشرے میں آنے والی شب قدر۔ ان دو راتوں میں فرشتوں کی عید ہوتی ہے، جیسے زمین پر زمین والوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں جو ہے جیسے زمین والوں کی ہے، ایسے آسمان والوں کی بھی دو عیدیں ہیں، ایک شب برات دوسرے شب قدر۔ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ جو ہے ایک مرفوع حدیث کے اعتبار سے اس رات کی فضیلت ایسی ہے جس میں دو عید کی راتیں اور ایک 15 شعبان کی رات
جاگ کر یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے جس دن سب انسانوں کے دل مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ رکھے گے جو 2 عیدوں کی راتیں اور شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگ کر گزارے گا اور اس دن جو ہے عجیب عالم ہوگا، اس دن جو ہے اس انسان کا دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روایت میں اس طرح بیان کیا جائے، اس رات کی مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے 14 حصے کو معاف فرما دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 14ویں رات میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس امت کی مغفرت کی طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے آدھے حصے کو معاف کر دیا۔ جب 15ویں شعبان کی یہ رات آئی، شب برات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو معاف کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہے کہ اس مبارک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی شفاعت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو معاف کر دیا۔ اس رات سے آپ اس بات سے جو ہے اور اس روایت سے آپ اس رات کا جو ہے اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ ایک شخص کا اونٹ جو ہے وہ جنگل میں گم ہو گیا، اس پہ سادو سامان لدا ہوا تھا اور اس کے کھانے پینے کی اشیاء تھی، اب اسے راستہ بھی نہیں معلوم، دور دور وہ تلاش کرے کہ پتہ نہیں کہ مجھے کہاں پانی ملے، ساری طرف صحرا ہی صحرا ہو۔ آج کے دور میں تو یہ تمام چیزیں انسانوں کو بڑے آسانی کے ساتھ میسر ہوتی ہے، بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن آپ اگر گزشتہ دور میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ ایک انسان راستے میں جو ہے جنگل میں اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس میں سارا سامان تھا، اب اسے پیاس لگی، اسے بھوک لگی، ادھر تلاش کرتا ادھر تلاش کرتا، اسے کوئی جو ہے زندگی بچانے کا کوئی راستہ اسے میسر نہیں ہے، وہ پریشان حال، اب جو اتنا تھک گیا، اتنا گل گیا، ایسی تھکن ہو گئی کہ اب وہ اٹھ نہیں سکتا اور جو ہے آخر میں وہ اپنی زندگی سے عاجز آ گیا اور اسے معلوم پڑا کہ اب میری زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ نا امید ہو گیا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ اس حال میں وہ درخت کے نیچے بیٹھا تاکہ تھوڑا سکون لے لے، اب تو سکون کہاں سے ملے گا، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی راستہ معلوم نہیں ہے اور جو آپ جا بھی نہیں سکتے، پوری تھکن ہوگی، ہاتھ پیر میں جو ہے ہاتھ پیر گل چکے ہیں، اب وہ جا نہیں سکتا۔ لیکن بزرگوں اس حال میں اور اس کشمکش میں وہ درخت کے نیچے تھا، اس کا اونٹ اچانک اس کے سامنے آ جائے تو کتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اسے پانی مل گیا، اسے جو ہے زندگی بچنے کی جو ہے امید جاگ گئی، اسے کھانا مل گیا کہ بھوک مٹے اور سواری مل گئی کہ آپ جو ہے وہ سفر کرے۔ جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ اللہ پاک اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگے، اس مبارک راتوں میں آئے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، شخص اپنے جانور اپنے اونٹ کے ملنے پہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے اللہ پاک اپنے بندے کی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے پر، اللہ کی بندگی کرنے پر، اللہ پاک کی عبادت کرنے پر اور اسے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا، اس پہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ بندوں کو جو ہے معاف کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو، ان کی فضیلتوں کو سمجھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، خرافات میں نہ پڑے۔ کوئی جو ہے اس رات میں کہ اتنی رکعت نماز پڑھو، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، یہ اعمال کرو، یہ چیزیں کرو، جو چیزیں روایت سے ثابت نہیں ہیں اس کو نہ کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرے، شوق سے کرے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ نوازنے والے ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کو نوازا جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی بندگی پہ کیوں جو ہے ناخوش ہو جائے گے۔
لیکن ہم اگر ایسی بندگی کریں جس کا شریعت میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، آج امت کے حالات ہیں، اس رات میں دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ پاک بندوں کو معاف کرے گا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا چوتھا حصہ گزر چکا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ تسلیم جو ہے وہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے پائے، پورے دروازے جنت کے۔ اس سے پہلے اس طریقے کا میں نے کبھی نہیں پایا کہ سارے دروازے کھلے ہو، تو دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسرا فرشتہ عرض کر رہا تھا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اس رات میں جو ہے اپنے اوقات کو سجدے میں گزار رہا ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے دعا میں رات گزاری اس کے لیے خوشخبری ہو۔ ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے جس نے قرآن کی تلاوت میں اپنی جو ہے رات گزاری اس کے لیے خوشخبری ہو۔ ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے جس نے جو ہے اللہ کے ذکر میں اور دعاؤں میں رات کو گزارا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ یعنی فرشتے الگ الگ اعتبار سے صدائیں لگا رہے تھے، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے پر، کوئی تیسرے پر، کوئی چوتھے پر، الگ الگ صدائیں ہو رہی تھی کہ ہر جو ہے فرشتہ کہہ رہا تھا، پہلا کہہ رہا ہے کہ رکوع کرنے والا، دوسرا سجدہ، ذکر جو ہے دعا، یہ تمام چیزیں فرشتے اعلان لگا رہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہر دروازے پر فرشتے کی صدا جاری تھی جس نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آوازاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرماتے ہیں۔ بڑی جو ہے مبارک رات ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کو سمجھے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کی عبادات میں اور اس کی بندگی میں لگائے تاکہ ہمیں جو ہے اس رات کی خوب اچھے سے فضیلتیں معلوم ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دروازے جو ہے رات کے اول حصے سے لے کر صبح 7 تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بھیڑیوں کے بال ہوتے ہیں۔ قبیلہ تھا جو آباد تھا مدینہ کے قریب میں، اس کی بہت زیادہ بکریاں تھی اور وہ اپنی بکریوں کے اعتبار سے کافی زیادہ علاقے میں مشہور تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کو جو ہے نجات دیتے ہیں کہ آپ اتنی جو ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے جتنا بنو کلب کی بکریاں نہیں بلکہ بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ جو ہے لوگوں کو اس رات میں دوزخ کی آگ سے نجات دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، روایت کی روشنی میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگائیے کہ رات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو یہ رات عبادت میں جو ہے گزارنے کی توفیق نصیب ہو، انہیں رات بھی ملے اور وہ عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے۔ بندہ خود اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس رات میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے اور گڑگڑائے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی جو ہے بندوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے قریب ہوتے ہیں۔ آج کی رات رحمت خداوندی کا عجیب کرشمہ ہوتا ہے۔ خدا جو بالکل بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اس پر کسی کا زور کبھی نہیں چلتا، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کسی کو معاف کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی خوشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکیلے تنہا بادشاہ ہے، اپنی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر آسمان پر جو ہے بالکل بے نیاز
جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جب یہ رات آتی ہے تو آسمان دنیا پر آ کر اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ جو ہے بے نیاز ہو کر بندوں کے لیے ندائیں لگاتے ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رات میں خوب بندگی کریں، اس رات کی فضیلتوں کو سمجھے اور اس رات کی برکات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس پہ بھی اندازہ نہیں لگائیں گے اور اسی طرح غفلتوں میں زندگی گزاریں گے جسے ابھی تک گزار رہے تھے، تو پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا، اس سے اب اندازہ لگائیں۔ رات تو ویسی ہے بہت زیادہ برکتوں والی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں اس رات میں فیصلے کرتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کچھ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو ہے اس رات میں بندہ عبادت کرے اور اچھی جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں اور بندگی میں لگائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس رات میں جو ہے بندے کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کے جو ہے آئندہ کے فیصلے ہوتے ہیں، عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے زندگی ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے، لیکن اس سال میں وہ کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، اس کے لیے کیا برکتیں ہوگی وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی رزق کی تفصیلات ہوتی ہے، اس کی زندگی کی ساری تفصیلات اس رات میں ہوتی ہے۔ یہ رات جو ہے کچھ پانے یا کچھ کھونے کا موقع ہے۔ اگر آپ نے عبادت میں گزاری تو آپ نے کچھ پا لیا، اور نہیں اگر عبادت میں آپ نے گزاری تو کچھ نہیں پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ہونے والے تمام امور کارندوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، اس رات میں قضا اور اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی قہر، قبولیت، اعراض، قرب و بعد، سعادت اور جو ہے وہ شقاوت، کرامت، تمام چیزوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ اس رات میں کوئی شخص نیک پتوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے شخص جو ہے مردود و ملعون میں لکھا جاتا ہے۔ ایک کو نیک کاموں کی ہدایت دینے کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے بھٹک کر برے کاموں کی میں زندگی اس کی رسوا ہو جاتی ہے۔ ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنے کو نیک بختوں میں لکھوا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اور دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، تاکہ سال بھر کے اعمال ہم سے ایسے صادر ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو ہے اس رات میں ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ بھی غور کریں، ہمارا اپنا کیا فرض ہے، اس پہ بھی کبھی دھیان دیں۔ کب تک ہم جو ہے اس طریقے کی زندگیوں میں گزارے جبکہ تمام عالموں کا مالک، تمام چیزوں کا بادشاہ پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہے، ہماری زندگی کے نصیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے سال بھر کی تمام چیزوں کو لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارا کیا فرض ہے آج کی رات ہم جو ہے حلوہ پکائیں لذتوں کے ساتھ، بچے گاڑیوں پہ گھومیں، پٹاخے بجائے، گاڑیوں کی آوازیں کرے، موبائلوں کا شور شگافہ کرے، نیا لباس پہنے، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے خوب گاڑیاں گھما رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہے، کوئی پٹاخے، یعنی یہاں تک جو ہے ہماری خرافات جو ہے ایسی پیدا کی ہے ہم نے، اور ایسے ہمارے اعمال بگڑ گئے ہیں۔ اس مبارک راتوں میں بھی ہم جو ہے موبائلوں کی آوازیں، رنگ ٹون اور گانے لوگ بجاتے ہیں، پٹاخے لوگ بجاتے ہیں، بچے گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، خوب نیا لباس، اس رات میں اس لباس کے پہننے سے، اس گاڑیوں کے گھمانے سے یا پٹاخے بجانے سے آپ کی بخشش ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لباس اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن نیا لباس سلوانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہم پھر ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جو ہے کوتاہیوں کی بات ہے، اور ہمارے لیے کتنی زیادہ جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جس اعمال کو پیش کرنا ہے وہ نہیں کرتے اور دیگر اعمال کو پیش کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا شب برات میں، اس کو دیکھا جائے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں پٹاخے نہیں بجانا، ہمیں حلوہ نہیں بنانا، ہمیں پوریا بنا کر بانٹی نہیں ہے، ہمیں نئے کپڑے پہننا نہیں ہے، ہمیں شور شرابے نہیں کرنا ہے، ہمیں گاڑیوں پہ نہیں گھومنا ہے، ہمیں ناچنا گانا تو یہ تو حرام ہے شریعت میں، لیکن اس کے باوجود بھی بچے موبائلوں کے رنگ ٹون فل آواز میں کرتے ہیں، یہاں سے وہاں سے چوراہے پہ جو ہے چائیوں کی ہوٹلیں آباد ہو رہی ہے، اور جو ہے کئی کئی ناشتوں کی ہوٹلیں آباد ہو رہی ہے، کہ کھانوں کی ہوٹلیں آباد ہو رہی ہے. آپ نے تو اپنے بھی اعمال ضائع کر دیے اور ان لوگوں کی بھی اعمال ضائع کر دے. آج کے رات فیصلے ہونے تھے اور اب جو ہے چوراہے پر راستے پہ گزار رہے ہو، گھٹنوں میں جو ہے اس اوقات کو اور اس قیمتی لمحوں کو گزار رہے ہو. اس کا نتیجہ وہ ہوگا کہ پھر آنے والے سال بھرا بھٹکتے رہو گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے بعد ایک عذاب آ رہے ہیں اور امت کو ذرا احساس نہیں ہے. ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں آتے، اپنے سر کو نہیں جھکاتے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی نہیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کے سدھار ہونے کی دعائیں نہیں کرتے، بلکہ پھر وہی اعمال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتے ہیں اور بندہ اللہ کو بھول کر پھر زندگی گزار رہا ہے، پھر وہی پرانی خرافات میں، وہی بدعات میں اور وہی جو مشرکانہ حرکت میں زندگی گزارتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. پھر بندے کی جس کی اس رات میں بھی عبادت نہ جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہ ہو اور جسے اس رات میں بھی جو ہے بخش نہ دیا گیا ہو، اس سے زیادہ مردود اور ملعون اور جو ہے ناکارہ، نااہل اور بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں سے آپ نے دیکھنا چاہیے کہ آپ کا کیا عمل تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھر کسی کام سے بھیجا تو میں نے ام المومنین سے عرض کیا کہ جلدی کیجیے، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی تعلق سے صحابہ میں گفتگو فرما رہے اور میں بھی جو ہی جا کے سننا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، انس بیٹھ جا، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں. ایک مرتبہ رات جو ہے میری باری کی تھی، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. رات کو جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے. میری سوچ بھٹک گئی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہو، اس لیے کہ انسان ہے، ذہن میں یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہے. چنانچہ میں گھر سے باہر نکلی اور مسجد سے گزرنے لگی، میرا پاؤں آپ پر پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے تمام عالموں کے مالک، اے میرے جسم اور میرے خیال کے بادشاہ، تجھے سجدہ میں نے کیا، میرا دل تجھ پہ ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا. اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر کام کی امید کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ہی معافی طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ جو ہے بخشش کی امید لگائی جاتی ہے. میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میرے چہرے میں تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا ہے. اے اللہ تعالیٰ اسے صورت بخشی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چہرہ دیا، اس میں جو ہے آپ نے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری ہو اور منزہ ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے جو خوب لمبی دعائیں مانگی. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تیرے عفو کے طفیل، تیرے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اللہ تو اتنی خوبیوں والا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میں کن کن جو ہے خوبیوں کو گناؤں. اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، تمام خوبیاں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور جو ہے آپ مجھے بخش دیجئے. سرور کائنات رب
رب کائنات کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں الفاظ ہے، آپ کی کلمات ہے، اس میں کمی زیادتیاں مجھ سے رہی ہوگی، لیکن آپ نے اس طریقے سے دعائیں کی کہ آپ کا جو ہے التجا کرنا، آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا کس لیے؟ اس امت کے خاطر، امت کے لیے۔ اس لیے بزرگوں ہم اس رات کو صحیح طرز پہ گزاریں، اپنی رات خوب اچھے سے عبادت کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں۔ اور دیکھو علماء نے لکھا ہے اس رات میں 6 ایسے افراد ہیں جن کی بخشش نہیں کی جاتی، جنہیں معاف نہیں کیا جاتا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام پہ مستقل جو ہے روشنی ڈالو، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے روشنی ڈال دی جائے گی، ایک ایک چیزوں کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے تاکہ جو ہے ہم عبادت میں رات کو گزارے۔ ایک تو مشرک، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہیں کرتا، سچی پکی اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اور سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کو تصور نہیں کرتا، دل کا پختہ یقین نہیں ہوتا، تب تک اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہم چھوٹے موٹے جو شرک کرتے ہیں کہ جسے ہم شرک نہیں سمجھتے، چھوٹے موٹے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسے شرک نہیں سمجھتے، کتنے ایسے الفاظ اور کلمات روزانہ کی زندگی میں زبان سے نکالتے ہیں، ہم اسے شرک تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ مجھے معاف کرے اور تمام امت کو معاف کرے، اس کو سمجھے، اپنے علماء سے مسائل پوچھے۔ کتنی ایسے جو ہے مغنیہ نے گانے گائے ہیں جو شرک پہ مبنی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ اس کو روزانہ گاتا ہے، تو یہ بہت جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ نوست کی اور افسوس کی بات ہے، بلکہ ہمارا ایمان اپنا سلب ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اس لیے شرک سے توبہ کرے۔ دوسرے جو ہے وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کے بہت زیادہ حقوق ہمیں بتائے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد سب سے زیادہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی جو ہے تعلیم و ترغیب دی ہے کہ اپنی بندگی کے بعد فوراً کئی مقامات پہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا کہ جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالے تاکہ تمہیں حج اور عمرے کا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے، اور خوب ان کی خدمت کرے۔ ہمارے لیے آپ نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے والدین کو اس حال میں پایا کہ وہ ان کی خدمت کر سکتا تھا پھر بھی کر کے جنت نہ کمائے، تو بہت زیادہ بدقسمت ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کو بھی پائے اور پھر بھی جنت کا حقدار نہ بنے، وہ بھی بڑا بدقسمت ہے۔ اس لیے والدین کی قدر کرے اور خوب جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، زندگی والدین کے ساتھ اچھے سے گزارے۔ اب تک جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے توبہ استغفار کرے اور خوب والدین کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگائے، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کی خدمت کے لیے گزارے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا ہمارے لیے وہ سبب ہے اور ان کے ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہے۔ زندگی بھر اگر والدین کی خدمت کی جائے تو بندہ ان کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بندہ لاکھ اور ہزار کوشش کرے تب بھی والدین کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا، اور والدین کے لیے وہ جتنی دعائیں کرے، جتنا ان کے لیے جو ہے اپنے آپ کو خدمت میں لگائے، اتنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اب تک والدین کی نافرمانی کی ہوگی، آج اپنے والدین سے بھی معافی مانگے اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے، اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک مجھ سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں والدین کی خدمت کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کو آج سے میں توبہ کرتا ہوں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں، اور آج کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کروں گا، اچھا برتاؤ کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے والدین کی خوب خدمت کریں، یہ نیت کریں۔ آج جب یہاں سے آپ اٹھے تو ارادے، کتنے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے رو رہے، راتوں کی نیند ان کے اوپر حرام ہو چکی ہے کہ والدین آ کے سناتے ہیں مفتی صاحب ہم رات بھر سوتے ہی ہیں اپنی اولاد کے پریشان کرنے کی وجہ سے۔ ان کی داستان سنو کہ بچہ 3 سال ہو گئے، 5 سال سے بچے نے ان سے بات نہیں کی ہے، والدائیں روتی ہے، باپ روتا ہے، ان کے آنسو اس زمین پر گرتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کا کتنا غضب جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب آتا ہوگا، اللہ کا جو ہے کتنا غصہ ہم پہ نازل ہو رہا ہوگا کہ ہمارے والدین ہماری وجہ سے اپنے آنکھوں میں آنسو لائے اور آنسو ٹپ کے
کئی لوگوں کو میں نے اپنے سامنے روتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مفتی صاحب ہمارے بچوں کی بھی دعا کیجیے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ستاتے ہیں، والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس لیے اگر یہ ہمارا رویہ ہے اپنے والدین کے ساتھ تو خوب جو ہے اللہ تعالیٰ سے معاف۔ حضرت علقمہ کا واقعہ سنا، اتنے بڑے صحابی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخر وقت میں جو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ کیا عمل ہے، وہ بھی نہیں کرنی ہے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی کو اپنے والدہ پہ ترجیح دی تھی، آپ نے کہا والدہ سے معاف کرو، پورا واقعہ آپ کے سامنے، جب والدہ نے معاف کیا تب وہ بھی نکلی اور کلمے کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے۔ والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ جلا دو تاکہ ماں کی ممتا جوش میں آئے، انہیں جو ہے جلا دیا جائے اسی طریقے سے کہ ماں کی ممتا جوش میں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ یہ والدہ کا کہنا تھا کہ فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ جاری ہوا اور پھر جو ہے روح بھی نکل گئی، قبض ہو گئی۔ اس لیے بزرگوں اپنے والدین کے ساتھ اگر نافرمانی کیے تو فوراً توبہ۔ تیسرا وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہو، اللہ تعالیٰ نے شراب کی بہت سخت ممانعت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو ہے شیطانی اعمال، اس لیے شراب کو چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اگر کسی میں کوئی عادت ہے شراب پینے کی اس کو ختم دے، کوئی بھی نشہ ہو۔ شراب اس لیے جو ہے نشہ کے لیے کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے اس امت پر، اس لیے کوئی بھی نشے کی چیز چاہے وہ دواؤں کی شکل میں ہو، گولیوں کی شکل میں ہو، کسی لکوڈ کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی جو ہے نشہ ہم کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، ورنہ آج کی رات نکل جائے گی اور پھر بھی ہمیں بخش نہیں دیا جائے گا، ہمیں معاف نہیں کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور شراب کی چھوڑنے کی نیت ایسی رکھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کو شراب کے گھر کا راستہ بھی نہیں بتایا جائے گا، میں کھانے کا راستہ بھی کسی کو بتایا نہیں جائے گا، یہ نیت ہو۔ اس طریقے سے آج کی رات خوب توبہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ زندگی میں کیسا بھی موڑ ہو شراب کی طرف کبھی رخ نہیں کرے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو۔ رشتہ داریوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فرمائے کہ جو بندہ دنیا میں رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ کل جو ہے اس کا حامی و مددگار ہوگے، جو بندہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے اللہ اسے بھی توڑ دیتا ہے۔ محبتیں، اتحاد، اتفاق بہت زیادہ ضروری ہے، قطع تعلق نہ کرے کسی سے، جو ہے قطع تعلق اگر ہو تو معافی مانگے۔ یہ جو ہے موبائلوں کے اسٹیٹس رکھنے سے اور موبائل پہ یہ ویڈیو وائرل کرنے سے کہ ہمیں جو ہے معاف کر دیا جائے، آج شب برات آتی ہے، لوگ ایک دن دو دن تین دن پہلے سے اسٹیٹس رکھنا چالو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، شب برات ہے، کوئی خطا ہو تو معاف کرو، زندگی باقی رہی تو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ اس طریقے سے معافیاں نہیں ہوگی۔ اگر واقعتاً آپ نے کسی سے قطع تعلق کیا ہو اس سے ملے اور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ قطع تعلق شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے صرف اسٹیٹس رکھنے سے کام نہیں ہوگا بلکہ خوب وہاں جا کے معافی مانگنا پڑے گی۔ اس لیے جو قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے بزرگوں اگر کسی میں گندی خصلت، گندی عادت ہے کہ وہ بات بات پہ روٹتا ہو، ناراض ہوتا ہو اور جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر قطع تعلق کرتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے بلکہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال کرے، اور اگر کسی سے قطع تعلق کیا خاص طور سے رشتہ داروں سے، پھر اپنے دوست احباب سے، تمام معاشرے سے معافی مانگے، قطع تعلق نہ کرے۔ زندگیاں ہیں، کمی زیادتیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، مسائل دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گی۔ کہ ہم نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کی ہے تو ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کو معاف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کریں گے۔ اس لیے خوب جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا ڈر، خوف بنائے رکھے کہ مجھے اللہ کے ساتھ۔ پانچواں وہ شخص ہے جو
چغل خوری میں مبتلا ہو، کہ لوگوں کی چگلیاں کر رہا ہو، غیبتیں کرتا ہو، کہ لوگوں کو بس اس کا منشا ہے کہ وہ بدنام کرے، کسی کو بھی چگلیاں کر رہا ہے کہ بس صرف کوشش یہ ہے کہ بدنام کیا جائے، اس کو بدنام کرے، اس کو بدنام کرے، جو صفات اس میں نہیں وہ بھی لوگ بیان کرتے. چغل خوری تو اگر اس میں کوئی صفت ہو اور آپ بیان کرو یہ چغل خوری ہے، نہ ہو تو بیان کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. اگر یہ صفت ہو جائے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو چغل خوری سے بچائے، خاص طور سے خواتین حضرات، ان کے اندر یہ بہت زیادہ صفت ہوتی ہے چگلی کرنے کی. جہاں دو تین عورتیں بیٹھ گئی چگلی کرنا شروع کر دی، اور وہی صفات آج مردوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے خوب چگلیاں کر رہے ہیں، چغل خوری میں زندگی گزر رہی ہے. اس لیے بزرگوں درخواست ہے کہ اگر چغل خوریاں ہیں، ہمارے اندر یہ بری اور گندی اور ناپاک اور غلیظ خصلت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکال دے، لوگوں کو بدنام نہ کرے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، آج کی رات میں تو وہی فیصلے ہونے ہیں. ہم کون ہوتے کسی کو ذلیل کرنے والے، کسی کی عزتوں کو اچھالنے والے، کسی کی ٹوپیاں اچھالنے والے، کسی کو بدنام کرنے والے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ.